السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6117، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے کوئی چیز اس کا نکھار ہوتی ہے، نماز کا نکھار تکبیر اولا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6118، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، یوم ندعو الی آخر یوم یدعا احدہم فیؤتی کتابہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے کوئی کسی ایک کو بلوایا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو کتاب دی جائے گی، اس کے جسم کو اس کے ساتھ 60 ہاتھ لمبا کیا جائے گا اور اس کے چہرے کو سفید کیا جائے گا، اس کے سر پہ موتیوں کا تاج رکھا جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جائے گا، وہ اس کو دور سے دیکھیں گے، وہ عرض کریں گے، اللہ اس کو لے آ، اس میں برکت ڈال، یہاں تک کہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، خوشخبری تم میں سے ہر ایک مرد کے لیے یہ ہے، بہرحال کافر، اس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اس کے چہرے کو سیاہ کیا جائے گا، اس کے جسم حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پہ 60 ہاتھ لمبا کیا جائے گا، اس کو آگ کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے، اللہ کی اس شر سے پناہ مانگو، اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لانا، وہ کہے گا، وہ کہیں گے، اللہ اس کو پیچھے کر دے، اللہ تم کو دور کرے، آدمی کو تو اس کی مثل ملے گی۔ ایک اور حدیث ہے 6119، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیماری کی حالت میں مرے وہ شہادت کی موت مرا، اس کو قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا، اس کو صبح و شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6121، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے گواہی دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، اس سے پہلے کہ حائل ہو جائے موت ان کے اور تمہارے درمیان۔ ایک اور حدیث ہے 6122، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 6123، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی کسی، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، میں ڈرانے والا ہوں، موت جدا کرنے والی ہے، قیامت وعدہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6124، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلسل بخار اور سردت جس بندے اور عورت کو ہو، ان دونوں پہ گناہ احد کی پہاڑ کی مثل ہوں گے، ان دونوں کو گناہ نہیں چھوڑے گا، اس پہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 6125، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی اٹھا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں سے زیادہ کمزور نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی غیبت کرتے رہے ہو اور اس کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6126، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی، ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لے۔ ایک اور حدیث ہے 6127، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ اس کی تصدیق کرے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ الی آخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات پڑھے حالت بیماری میں، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
ایک اور حدیث ہے 6128 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا واحدی، جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا ولی الملک والحمد، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے. الہ اللہ ولا قوت الا باللہ. ابو اسحاق فرماتے ہیں پھر آغر نے فرمایا ایسی شے جو میں نہیں سمجھ سکا. میں نے ابو جعفر سے عرض کی کون سی شے؟ فرمایا جب ان کلمات کو مرتے وقت کے لیے اس کو آگ نہ چھوئے گی. ایک اور حدیث ہے 6129 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک حصہ یا تہائی حصہ چلا جاتا ہے تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول ہو، ہے کوئی مانگنے والا اس کے سوال کے مطابق دیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں. اس لیے رات کے آخری حصے کی نماز رات کے اول حصے والی نماز پہ فضیلت ہے. ایک اور حدیث ہے 6130 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے 6131 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پہ اپنی رحمت ڈالتا ہے، ان پہ فرشتے اترتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 6132 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہر جامع مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے ہوتے ہیں جو پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں. بس جب امام بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر لپٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آنے والے اس آدمی کی مانند ہے جو اونٹ قربانی کرتا ہے، اور دوسرا نمبر والا اس آدمی کی مانند ہے جو گائے قربان کرتا ہے، اور تیسرا نمبر والا اس شخص کی مثال ہے جو مینڈھا ذبح کرتا ہے، اور چوتھا اس آدمی کی طرح ہے جو مرغی قربان کرتا ہے، اور پانچواں اس آدمی جیسا ہے جو انڈا صدقہ کرتا ہے. ایک اور حدیث ہے 6133 حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی خاطر بیٹھتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، سکون و اطمینان ان پہ اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کی یاد مناتا ہے. ایک اور حدیث ہے 6134 حضرت ابو سلم اغز فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو فرشتے سے گھیر لیتے ہیں، ان پہ سکون و اطمینان اترتا ہے، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں. ایک اور حدیث ہے 6135 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز آگ پر پکی ہو کھانا وغیرہ اس کے بعد وضو ہے، یعنی لغوی وضو ہے سے مراد یعنی اپنے ہاتھ اور کلی کرنا. ایک اور حدیث ہے 6138 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز دوسری مسجدوں میں نماز سے 1000 نمازوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے سوائے مسجد حرام کے. ایک اور حدیث ہے 6139 حضرت سلیمان الاغر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا سواری کرائے پہ لینے کا بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے. میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس مسجد کو لازم پکڑ. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا
مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجدوں کی 1000 نمازوں سے ثواب سے زیادہ ہے۔ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ وہ جنتی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6140، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی میں بھوکا ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف کسی کو بھیجا، انہوں نے عرض کی ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے پاس تو صرف پانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آج رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا۔ وہ اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی شے ہے؟ اس نے کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔ اس نے کہا ان کو کوئی شے دے کر بہلا دو، جب وہ مہمان ہمارے پاس آئے تو تو نے چراغ کو بجھا دینا، وہ خیال کرے گا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ جب وہ آیا کھانا کھانے کے لیے وہ چراغ کی طرف بڑھی، یہاں تک اسے بجھا دیا، وہ بیٹھ گئے، مہمان کھانے لگا۔ جب صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے اس کام پہ جو تم نے رات کو کیا بڑا خوش ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6141، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، ہاتھوں ہاتھ ہو، وزن کے لحاظ سے برابر ہو، بس جس نے اضافہ کیا یا اضافہ کروایا تو اس نے سودی کاروبار کیا، مگر اس صورت میں جب جنس بدل جائے، گندم کے بدلے جو کے بدلے کھجور، کھجور کے بدلے نمک، اعلی حاضر قیاس۔ ایک اور حدیث ہے 6142، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ جب وہ نکلیں گی تو کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، ایک دعوت الارض زمینی جانور، دوسرا دجال، تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 6143، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑے اگل دے گی جیسے ستون کی مانند، مثلا چاندی اور سونا، یعنی زمین سے نکل کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا بس چور آ کے کہے گا ہائے افسوس اسی میں میرا ہاتھ کاٹا گیا، قاتل آ کے کہے گا اسی کے خاطر مجھے قصاص میں قتل کیا گیا، بائیک آؤٹ کرنے والا آ کر کہے گا اس کی خاطر میں نے رشتوں کو توڑا اور اس کو چھوڑ دیں گے، اس میں سے کوئی شے نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 6144، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب نکل آئیں گی تو کسی بندے کا ایمان لانا اس کو نفع نہ دے گا، ایک زمینی جانور، دوسرا دجال، تیسرا سورج کے مغرب سے نکلنا۔ ایک اور حدیث ہے 6145، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک پہنچی، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے ان کو کتاب اللہ کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اس دروازے کو کھول دیا میرے لیے، میں چلا دور کہ میرے چہرے کے بل گر پڑا، بھوک کی وجہ سے، دیکھو تو وسوسوں کی باتوں کو جاننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کر دیا، میرے چہرے پر بھوک پہچان لی، مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے حکم دیا دودھ کا پیالہ لینے کا، میں نے اس کو پیا، پھر فرمایا دوبارہ پیو، میں نے دوبارہ پیا، پھر فرمایا دوبارہ پیو، میں نے دوبارہ پیا، یہاں تک میرا پیٹ درست ہو گیا، سیدھا ہو گیا نیزے کی طرح۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، میں نے اس بات کا ذکر جو معاملہ تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس سے پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تھے، اے عمر اللہ کی قسم میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیتیں پوچھی تھیں کیونکہ میں نے اسی لیے پڑھی تھیں آپ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کا میرے پاس آنا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6146، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6147، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں لگاتار 3 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔
ایک اور حدیث ہے 6148، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہماری رنگدار راتوں کا ذکر کر رہا تھا؟ حنین کے ساتھ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ مٹھی کی ایک جانب کی مثل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6149، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصارہ کے آدمی نے چوری پکڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی سے بچنا۔ ایک اور حدیث ہے 6150، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جس وقت ان کا آخری وقت آیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر قریش مجھے آر نہ دلاتے تو میں ضرور اقرار کرتا، تیری آنکھوں کو ٹھنڈک کرتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی انکا لا تہدی من احببت، سورہ قصص نمبر 56۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔